نماز تہجد کے وقت کی 313 مرتبہ پڑھ لے، مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم عزیزو، نماز تہجد وہ مقدس و بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اندھیری رات میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا خاص بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دل کے دکھ اور اپنے آنسو اور اپنی امیدیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ تقدیریں بدلنے کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بند دروازے کھلتے ہیں، بگڑے کام سنورتے ہیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو دن کے اوقات میں مؤخر ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، بزرگان دین اور اولیاء اللہ ہمیشہ اس وقت اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ جو شخص تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ اس کے لیے دن کے وقت لوگوں کے دل جھکا دیتا ہے۔ جو شخص رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے نام میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ گویا وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ اس میں خیر ہی خیر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کے بعد 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے۔ یعنی اس کی محنت، اس کا کاروبار، اس کے فیصلے اور اس کے قدم سب کے سب بابرکت ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس کے ساتھ ایک عظیم خوشخبری یہ بھی ہے کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا آخرت کے لیے ایسا ذخیرہ بنا دیتا ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ محترم عزیزو، تہجد صرف نفل نماز نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ خصوصی ملاقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ آنسو ہی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازا۔ محترم عزیزو، آج ہم اسی بابرکت وقت کے ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اگر یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ رزق کی تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے، قرض اترنے لگتے ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے، رشتے بہتر ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر دل کو وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی خزانے میں نہیں۔ محترم عزیزو، دعا کیا ہے؟ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتا وہ عبادت کے ایک عظیم دروازے سے محروم رہ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور نفس کی سرکشی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جو عاجزی اور توجہ کے ساتھ مانگے۔ محترم عزیزو، دعا اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا نہ کسی زبان کی محتاج ہے نہ کسی خاص جگہ کی، بلکہ یہ دل کی وہ پکار ہے جو جب
اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ دعا بندے کا حق بھی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ محترم عزیزو، دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے کیونکہ جس کے پاس دعا کا ہتھیار ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا کی بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے مانگی جائے، یعنی دعا میں دل کی حاضری، نیت کی سچائی اور رب پر مکمل یقین ضروری ہے۔ محترم عزیزو، دعا مانگتے وقت سب سے پہلی شرط یقین ہے۔ یقین یہ ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، یقین یہ ہو کہ وہ قادر ہے، یقین یہ ہو کہ وہ ضرور بہتر فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جو دعا شک کے ساتھ مانگی جائے وہ زبان سے نکلتی ہے، دل سے نہیں۔ محترم عزیزو، دعا کے آداب میں ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت پیش کرے اور آخر میں پھر درود اور حمد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو پہلے اپنی رب کی تعریف کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر اپنی دعا مانگے۔ محترم عزیزو، دعا میں عاجزی بہت بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ خود کو کمزور سمجھے اور اپنے رب کو سب کچھ کرنے والا مان لے تو دعا میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، یہ گڑ گڑانا ہی اصل دعا کی روح ہے۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات بھی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں قبول کروں۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور قبولیت کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ محترم عزیزو، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس میں دعا کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ علماء نے اس گھڑی کو عصر کے بعد یا خطبے کے وقت قرار دیا ہے۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حرام رزق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے دعا کے ساتھ حلال کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ محترم عزیزو،
دعا میں جلد بازی بھی نقصان دہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، یعنی دعا مانگ کر مایوس ہو جانا قبولیت کو روک دیتا ہے۔ محترم عزیزو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ تو یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان دعا کرتا ہے مگر اللہ اس سے 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو دعا قبول ہوتی ہے یا اس کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا آخرت میں اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی دعا چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے اور میرا نقصان نہیں کرے گا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، دعا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ زیادہ دعا کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل دعا ہے۔ محترم عزیزو، جب دعا تہجد کے وقت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور زبان پر یقین ہو، تو پھر وہ دعا تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں کہ رات کے آنسو دن کی کامیابی بن جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو تو دعا کو رسم نہ بنائیں بلکہ تعلق بنائیں۔ اللہ سے ایسے مانگے جیسے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ محترم عزیزو، اب ہم اس بابرکت عمل کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی اور آپ کے ہر کام میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے بیدار ہوں۔ کم از کم 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ بہتر ہے کہ 4 یا 8 رکعتیں پڑھیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو 2 رکعت بھی کافی ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ محترم عزیزو، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے اور قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام پڑھیں، یا رزاقو یا فتاحو۔ یہ دونوں اسماء حسنہ رزق کے کھولنے، آسانیوں کے آنے اور بند دروازوں کے کھلنے سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا، اور یا فتاح کا مطلب ہے ہر بند دروازہ کھولنے والا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، اب اس عمل کی اصل تسبیح آتی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو 313 مرتبہ خشوع و خضوع اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 313 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھ دیں۔ محترم عزیزو، اسی وقت دعا مانگیں کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، مٹی کو سونا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں سونا آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈال دے، آپ کے فیصلوں کو درست کر دے، آپ کے رزق کے راستے کھول دے اور آپ کے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، جو شخص تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ اس کے دن سنوار دیتا ہے، اس کے دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے اور اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے جو اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جس نے تہجد پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔ محترم عزیزو، اب ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ سے مختصر اور محبت بھری گزارش کرتے ہیں، اگر یہ روحانی پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ خیر آگے پھیلے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر خیر میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ ہر نئی روحانی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم عزیزو، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول رزق اور حصول ثواب کی نیت سے ضرور تحریر فرمائیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں تہجد کی دولت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔